اس انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے حفاظتی فرشتے ہیں اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، جو اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم و اجازت سے۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا اس خیر و عافیت کو جو کسی قوم کو دیتا ہے، حتیٰ کہ بدل دیتی ہے خود وہ قوم اس عافیت کو اپنے آپ پر۔ اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر عذاب، بس نہیں کوئی ٹال سکنے والا اس عذاب کو، اور نہیں کوئی ان انسانوں کے لیے اس اللہ کے علاوہ مددگار۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ جیسے ظاہری طور پر ہم لوگ اپنی حفاظت کے یا اپنی ضرورتوں کے اسباب مہیا کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے باطنی اسباب پیدا فرمائے ہیں جو بظاہر ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اسباب رب کائنات نے بنائے ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے بلکہ جکڑا ہوا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ظاہری باطنی سبب ضرور رکھا ہے۔ اگرچہ یقینی بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کام سبب سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بارش اللہ کے حکم سے آتی ہے، بادل، گرج، چمک یہ سبب ہے۔ اللہ چاہے سبب کے ہوتے ہوئے بارش نہ دے، کتنی مرتبہ گرج چمک بھی ہوتی ہے، بادل بھی ہوتا ہے، موسم بھی بنتا ہے، لیکن پھر بھی بارش نہیں آتی، یہ اللہ کا حکم۔ اور اللہ چاہے تو بظاہر دھوپ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، معمولی سا کوئی بادل سا لگتا ہے، توقع نہیں ہوتی، بظاہر اسباب نہیں ہوتے، لیکن رب کائنات بارش عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اب یہاں اللہ نے پہلے نعمت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا، ساری بھلائیاں آپ کو دے دی ہیں۔ اب ظاہر ہے جہاں خزانہ ہے، دولت ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، تو وہاں اس پر پھر چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، دشمن بھی ہے، حملہ آور بھی ہے، چھیننے والا بھی ہے۔ تو نفس و شیطان اس دولت سے محروم کرنا چاہیں گے، تو فرمایا اس کی حفاظت کے لیے دو کام کیجئے، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 مال کی قربانی صدقہ۔ فصل لربک، نماز کا اہتمام کیجئے، اور وانحر، قربانی یعنی مالی قربانی، مالی صدقہ خیرات۔ رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ دشمن جو تیرا مال، تیری نعمت لوٹنا چاہتا تھا، تجھے محروم کرنا چاہتا تھا، تو فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ دشمن جو تجھے نعمت سے محروم کرنا چاہتا تھا، نتیجہ ہے کہ وہ خود ہی مٹ جائے گا، وہ تیری مال، تیری نعمت، تیری اس کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ اب یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خیر کثیر کوثر عطا فرمائی، اس کی حفاظت کے لیے فرمایا یہ دو کام آپ اس کا اہتمام کریں۔ اب یہ وہ اسباب ہیں جو باطنی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آج کل کے دور میں وہ جی گن مین رکھ لو، سیکورٹی گارڈ رکھ لو، وہ جی گلیوں میں وہ سیکورٹی گیٹ لگا دو، وہ جی اوپر خاردار تاریں لگا دو، سیکورٹی کیمرے لگا دو، تو اس طریقے سے چوکیدار رکھ لو۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے یہ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر ہے تو کتنی یہ فوج ہے، پھر فوج کے اندر کتنی شعبے ہیں، پولیس ہے، پولیس میں کتنے شعبے ہیں، خفیہ ایجنسی ہیں، کتنے ان میں شعبے ہیں، سارے کس لیے ہیں؟ وہ جی کرائم ختم کرنے کے لیے ہیں، جرائم ختم کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن یقین جانیے میں اور آپ بھر کے 100 سال کا بندہ بھی سے پوچھ لو، وہ کہے گا کہ ہر سال جرم پہلے
پہلے سے بڑھ رہے ہیں۔ ہر سال میں چوریاں، ڈکیٹیاں، قتل و غارت پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ پتہ نہیں کتنا بڑا ملک کا بجٹ کا 80% حصہ ہماری حفاظت پہ جا رہا ہے کہ جی اس سے مسلمانوں کو، ملکیوں کو، اہلیان پاکستان کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ لیکن محفوظ کیا، جس کو حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں تنخواہ بھی ہمارے خزانے سے لیتا ہے، اور پھر وہی ہم سے، ہماری جیب میں سے پیسے بھی وہی نکالتا ہے۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ وہ ہم ظاہری اسباب جو اپنی حفاظت کے اختیار کرتے ہیں، بظاہر ان کا رزلٹ الٹ جو نکل رہا ہے، اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیا فوج، پولیس، اتنے محکمے بنانے سے ڈکیٹیاں، چوریاں، قتل و غارت ختم ہو گئے؟ بلکہ پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ اور ادھر اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری حفاظت کے باطنی اسباب بنائے ہیں، جیسے بھی میں نے عرض کیا سورہ کوثر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس طریقے آیت الکرسی کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ بھی جو بندہ یہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ یہاں کوئی شرط ایمان کی بھی نہیں، ہر انسان، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے کوئی غیر ایمان والا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کر دیے۔ ایک دائیں کندھے پر نیک اعمال لکھنے کے لیے مقرر ہے، ایک بائیں کندھے پر نیک برے اعمال لکھنے کے لیے مقرر ہے، ایک آگے حفاظت کے لیے رہتا ہے اور ایک پیچھے حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ یہ 4 فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے وقت ان کی تبدیلی ہوتی ہے، دن والے جاتے ہیں، رات والے آتے ہیں، اور ایسے ہی فجر کی نماز کے وقت ان کی تبدیلی ہوتی ہے کہ رات والے جاتے ہیں، دن والے آتے ہیں۔ اور حدیث پاک نے وہاں بتلایا کہ عصر کی نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر مسجد میں رہا کرو، اور صبح کی نماز کے بعد بھی مسجد میں رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی باوجود جاننے کے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جو ڈیوٹی ادا کر کے واپس آتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں پایا۔ تو فرشتے جو ابھی مثال کے طور پر جائیں گے وہ رپورٹ دیں گے کہ جی بھی ہم ان کو مسجد میں چھوڑ کے آئے ہیں، وہ مسجد میں تھے۔ اور عصر کے وقت بھی جو جائیں گے تو وہ بھی رپورٹ دیں گے، وہ جی تیرے بندے یا اللہ مسجد میں تھے۔ اب حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان ملائکہ کو گواہ بناتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اس بات کی گواہی دیں کہ ہم گئے تھے، ابھی مثلا دن والے آئے ہیں تو وہ گئے تھے، وہ کہیں کہ ہم گئے تھے بھی مسجد میں پایا تھا، اور اگر رات والے واپس گئے تو وہ بتاتے ہم واپس آئے تب بھی ان کو مسجد میں پایا۔ ایسے ہی عصر کے وقت یہ جو ابھی آئے ہیں، یہ عصر کے وقت جائیں گے تو یہ رپورٹ دیں گے کہ ہم صبح کو گئے تھے تب بھی بندہ مسجد میں تھا، عصر کو ہم آئے ہیں تب بھی بندہ مسجد میں تھا۔ ایسے ہی رات والے فرشتے ابھی گئے اور عصر کو آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم گئے تھے تب بھی مسجد میں تھا، اور اگر ہم آئے پھر بھی مسجد میں تھا۔ گویا فرشتے ہمارے بارے میں رپورٹ دے کر کے، وہ جو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی، تو وہ فرشتے صبح و شام روزانہ رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کو قتل و غارت میں نہیں بلکہ مسجد میں، تیرے ذکر میں، تیری عبادت میں، تلاوت میں، سجدے میں، نیکی کے اندر ہم ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اور جاتے ہوئے پاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایک غیبی اسباب، ایک ایسا سبب جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے بنایا ہے کہ فرشتے آگے پیچھے ہماری حفاظت پر اللہ کے حکم سے مامور ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ فرشتے انسان کے لیے خیر کا، عافیت کا، حفاظت کا ذریعہ بنے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ خود اس عافیت کے ذریعے کو اپنے لیے بدلتا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بندہ وہ عمل کرتا ہے تو فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں، تو جب ظاہر فرشتے ہٹ گئے تو حفاظتی والا عمل ہٹ گیا۔ تو اس لیے ہمارے اپنے کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے، علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہم پڑھتے ہیں قرآن کی اسی آیت کے میں کہ بھی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود آپ اپنی حالت بدلنے کا خیال، اس طرح کا شعر پڑھتے ہیں۔ تو اس میں قرآن مجید کی اسی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں
کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان میں دو جگہ پر لفظ ما آ رہا ہے۔ سارے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ ما سے مراد حفاظت اور عافیت ہے، ما سے مراد حفاظت اور عافیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بندے کو عافیت عطا فرمائی ہے، حفاظت عطا فرمائی ہے، اللہ اس حفاظت اور عافیت کو نہیں بدلتا۔ ہاں جب خود قوم اپنی حفاظت کو اپنے سے دور کر دیتی ہے، اپنی عافیت کو اپنے سے دور کر دیتی ہے، وہ خود ہی اپنے لیے ہلاکت اختیار کر لیتی ہے، خود ہی اپنے لیے وہ غیر محفوظ ہونے کی شکلیں بنا لیتی ہے، تو پھر وہ کسی بھی آفت کا شکار ہو جاتی ہے، پھر وہ حفاظت اللہ کی ختم ہو گئی تو آفت آ گئی، پھر بندے کے لیے حادثہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے، ورنہ اللہ پاک کا جو قانون ہے، اگر بندہ اس قانون کا پابند بن کے رہے تو بندہ عافیت میں رہتا ہے اور حفاظت میں رہتا ہے۔ تو اس کو فرمایا ہے لہو معقبات، اس بندے کے لیے معقبات یکے بعد دیگر آگے پیچھے آنے والے ہیں، حفاظتی فرشتے، من بین یدیہ و من خلفہ، انسان کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں بدلتا اس حفاظت و عافیت کو جو قوم کے ساتھ ہے، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ قوم خود بدل لیتی ہے اس عافیت و حفاظت کو جو ان پر ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور لیکن یہ بھی پکی بات ہے کہ جب ہمارے کسی بد عملی کی وجہ سے رب کائنات عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر یہ عذاب کسی سے روکے رکتا، کسی کے ٹالے ٹلتا، حتیٰ کہ وہی فرشتے جو حفاظت والے ہیں، روایت میں لکھا ہے کہ اگر وہ بھی اس عذاب سے بچانا چاہیں بندے کو تو پھر نہیں بچا سکتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ کر لیتا ہے اللہ کسی قوم پر، لوگوں پر عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کو کوئی ہٹا سکنے والا، ٹال سکنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ، اور نہیں کوئی ان انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ من وال، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ حقیقی دوست وہی ہے، حقیقی مددگار وہی ہے۔ کہیں سے بھی خیر نظر آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو، کسی کی طرف سے بھی بھلا نظر آئے، اچھائی نظر آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی کوئی بھلائی ہو اس کو بھی اللہ کی طرف سمجھو، اپنا کمال نہ سمجھو کہ میرے اللہ کی توفیق سے ہوا، اسی کے اختیار قدرت طاقت دینے کی وجہ سے ہوا۔ ورنہ حدیث کی قرآن مجید کے اندر ہے کہ اگر کوئی کمزوری ہو جائے، خطا گناہ ہو جائے تو اس کو اپنے نفس کی شرارت سمجھو، شیطان کا کیا ہوا سمجھو، لیکن کوئی بھلائی ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو کہ یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، میرے اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔